ٹرمپ نے دنیا پر تجارتی جنگ مسلط تو کر دی، لیکن دنیا بھی خاموش نہیں رہی۔ بوائیکاٹ امریکن گڈز، بائی بائی میڈ ان امریکہ، یہ تمام ہیش ٹیگ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے لگے۔ ٹیسلا کی دکانوں پر رنگ پھینکے گئے، گاڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ امریکہ کے آزادی پسند اور ایک ترقی یافتہ ملک ہونے کی شبیہ کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ کیا امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ اس شبیہ کو، اس امیج کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے یا اپنے موقف پر ڈٹ کر کھڑے رہیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ آج 4 اپریل 2025۔ آج کی تاریخ میں ہم ایک ایسی لہر کی بات کریں گے جو سمندر پار سے اٹھی اور اب پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ امریکی سامان کا عالمی بوائیکاٹ۔ کوپن ہیگن کی پتھریلی گلیوں سے لے کر ٹورانٹو کے گہما گہمی والے بازاروں تک لوگ امریکی مصنوعات سے منہ موڑ رہے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جارحانہ تجارتی پالیسیوں اور ایلون مسک کے متنازع بیانات، ان کے متنازع کردار، ان سب کے اثر کے خلاف ایک چنگاری ہے جو اب شعلہ بن چکی ہے، جس کی حدت اب معلوم نہیں کہاں تک محسوس کی جائے گی۔ آج ہم جانیں گے کہ یہ تحریک کیوں زور پکڑ رہی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور اس سے ٹیسلا اور ایکس جیسے اداروں پر کیا گزر رہی ہے۔ تو آئیے ذرا اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں، کیونکہ یہ کہانی ایک سونامی سے کم نہیں ہے۔ ایلون مسک اور ٹرمپ، دو نام جو اب صرف کاروبار یا سیاست تک محدود نہیں، بلکہ ایک عالمی رد عمل کے محرک بن گئے ہیں۔ کینیڈا سے یورپ تک لوگ امریکی سامان کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ ہم اس بوائیکاٹ کی جڑیں کھوجیں گے، اس کے اثرات دیکھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ دنیا اس موڑ پر کیوں آئی ہے۔ آج 4 اپریل 2025 ہے اور ٹیسلا کے سٹاک زمیں بوس ہو رہے ہیں۔ امریکی شراب اور گاڑیاں دکانوں سے غائب ہو رہی ہیں اور ایک نیا پیغام بلند ہو رہا ہے۔ امریکہ سب سے پہلے کا نعرہ اب دنیا کو قبول نہیں ہے۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ آج تک کوئی سرکاری اعلان تو نہیں ہوا کہ یہ بوائیکاٹ کتنا بڑھ چکا ہے یا کب شروع کیا جائے، یا کسی بھی حکومت نے اپنے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا ہو کہ آپ امریکی اشیاء کا بوائیکاٹ کریں۔ لیکن ہوا کچھ یوں ہے کہ آج سے 2 روز قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اپنے روز گارڈن میں وائٹ ہاؤس کے وہاں پر ایک تقریب سے خطاب کیا، اور وہاں پر انہوں نے سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا کے خلاف ایک تجارتی جنگ کا طبل بجا دیا۔ 60 سے زیادہ ممالک ہیں جن کے اوپر ٹیرفز عائد کیے گئے۔ ایک تو انہوں نے 10% ٹیرف پوری دنیا سے جتنی بھی درآمدات امریکہ میں ہوتی ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا۔ اس کے علاوہ جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے اس کے اوپر 25% بلینکٹ ٹیرف لگا دیا۔ ٹیرف سے مراد دراصل وہ ٹیکس ہوتا ہے جو کسی بھی اس سامان پہ عائد کیا جاتا ہے جو اس ملک کے اندر داخل ہو رہا ہو۔ مثلا اگر آپ ایک 10 روپے کی چیز امریکہ بھیجتے ہیں تو امریکی حکومت اس کے اوپر بقول ٹرمپ کے جو ایک بلینکٹ ٹیکس ہے وہ 10 روپے لگائے گی، یعنی کہ وہ وہاں پر 10% لگائے گی، یعنی کہ $10 کی چیز ہے تو وہاں پر اس پر $1 ٹیکس لگے گا اور وہ $11 کی پڑے گی۔ اگر وہ آٹو موبائل انڈسٹری سے ہے تو ادھر 25% ٹیکس ہوگا، $10 کی چیز ہے تو وہ $12.5 کی ہو جائے گی۔ اب اس 10% اور 25% ٹیکس کے علاوہ جو 25% آٹو موبائل انڈسٹری پہ اور 10% اوورآل ہے بلینکٹ، اس کے علاوہ 60 ایسے ممالک ہیں جس میں کینیڈا، جس میں یورپی یونین، جس میں ہندوستان، جس میں چائنا، جس میں پورا یورپ، پاکستان، تمام علاقے، یہ تمام ممالک شامل ہیں، غریب سے غریب ممالک بھی شامل۔ ان سب کے ساتھ امریکہ نے ایک تجارتی جنگ چھیڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جتنا ٹیکس تم ہماری مصنوعات پر عائد کرتے ہو
بعض جگہوں پر اس سے آدھا کیا ہے، اور اگر کہیں سے کوئی آٹو موبائل انڈسٹری کی چیز آ رہی ہے یا وہاں سے کوئی ٹیک ریلیٹڈ، جیسے تائیوان سے چپس آتی ہیں، اور ساؤتھ کوریا ہے جہاں سے ٹیکنالوجیکل چیزیں آتی ہیں، ٹیک کا سامان آتا ہے، ان کے اوپر شرح کچھ مختلف رکھی گئی ہے۔ باقیوں پر جیسا کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اگر کسی نے 58% کیا ہوا ہے تو اس کا 29 کر دیا ہے، کسی نے 56% کیا ہوا ہے تو اس کا 28 کر دیا۔ اسی طریقے سے معاملہ انہوں نے ٹیرفز کو عائد کر دیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات تو ہو گئی، ٹرمپ نے یہ کر تو دیا، کہہ تو دیا کہ بھائی میں امریکہ کی معیشت کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ لیکن وہ کیا نیوٹن نے اپنا قانون بتایا تھا کہ ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ ٹرمپ اتنا بڑا ایک قدم اٹھائیں اور اس کا کوئی آگے سے رد عمل نہ ہو۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ پوری دنیا نے اس کا رد عمل دکھا دیا ہے، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے کینیڈا ہو، چاہے ایشیا ہو، اور یہ اب ایک تحریک سی بنتی دکھائی دے رہی ہے۔ گو کہ جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بائیکاٹ کوئی حکومتی سطح پر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ حکومتوں نے اس کے بارے میں سرکاری اعلانات کیے ہوں کہ بائیکاٹ کیا جائے، لیکن سوشل میڈیا اور خبریں اس کی گونج سے بھری ہیں۔ اسکینڈینیویا سے لے کر کینیڈا تک لوگ امریکی سامان کو چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں۔ ڈنمارک میں جہاں ٹرمپ نے گرین لینڈ کو خریدنے کی بات کی تھی، لوگ غصے میں ہیں۔ بائیکاٹ ویرر فرائی یو ایس اے نامی فیس بک گروپ میں 70,000 سے زائد لوگ شامل ہو چکے ہیں۔ وہاں کے لوگ پوچھتے ہیں کہ پیپسی کی بجائے کون سے مشروب کو لیا جائے، کون سی ڈرنک پی جائے، یا ٹیسلا کی جگہ کون سی گاڑی لی جائے۔ سویڈن میں بویکاٹا ویرر فرائی یو ایس اے، یہ اسلامی ایک گروپ کے 80,000 ارکان ہیں، جہاں امریکی مصنوعات کے متبادل جو اشیاء ہیں ان کی فہرستیں گردش کر رہی ہیں کہ اگر آپ نے کوئی سیریل لینا ہے فار ایگزامپل، تو آپ یہ امریکی سیریل کی جگہ یہ سیریل لیجئے، یہ یورپ میں بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس قسم کا ریاکشن یورپ سے آ رہا ہے، وہ یورپ جو پچھلے 77 سال سے امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتا آیا ہے، جس کی اپنی کوئی فارن پالیسی نہیں تھی، جس کی اپنی کوئی ڈیفنس پالیسی نہیں تھی۔ امریکہ نے جو کہہ دیا وہ یورپ نے مان لیا۔ بیشتر ممالک یورپ کے یورپی یونین میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ نیٹو کا حصہ بھی ہیں، اور اتنے بڑے اور اسٹرانگ الائنسز جہاں پر کہ، اور نیٹو میں آپ کو بتا دوں کہ صرف معاشی اس میں آپ کی کوآپریشن نہیں ہے، وہ وہاں پر ڈیفنس پیکٹس ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی دفاعی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں۔ اس قسم کا جب آپ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس طرح کا ریاکشن کہ ہزاروں لوگوں کے گروپس بنے ہوئے ہیں، وہاں پر لسٹیں شیئر ہو رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں امریکی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیجئے، امریکی اشیاء کو مت خریدیے، اور ان کے متبادل آپ کون سی یورپین اشیاء خرید سکتے ہیں، ان کی فہرستیں لوگوں کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ وہیں ٹرمپ کے 25% ٹیرف نے کینیڈا جیسے پڑوسی کو بھی نہیں بخشا۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنا دیں گے۔ یہ بات کینیڈینز کے دل میں آگ لگا گئی، لوگ چیختے دکھائی دیے، نفرت کا اظہار کرتے دکھائی دیے۔ لوگوں نے اس نعرے کو، اس بیان کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جسٹن ٹروڈو، جس کی کہ پارٹی بالکل اپنی مقبولیت کی نچلی سطح پر تھی، ٹرمپ کے ان بیانات کی وجہ سے اس پارٹی کو پھر سے ایک جلا بخش دی ہے، ٹرمپ کی ان نعروں نے، ان بیانات نے۔ وہیں یورپ میں مسک کی ڈوج میں شمولیت کے بعد اور دائیں بازوں کی پارٹیوں کی حمایت کے بعد لوگوں نے ٹیسلا کو نشانہ بنایا ہے۔ جرمنی میں جہاں مسک نے
AFD کی تائید کی تھی جو کہ ایک دائیں بازو کی سیاسی جماعت ہے، وہاں پر ٹیسلا کی فروخت 70% گر گئی ہے۔ ناروے کی کمپنی ہالٹ باخ نے امریکی بحریہ کو ایندھن دینے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ ٹرمپ کا یوکرین کے صدر سے رویہ بالکل ایسا ہی تھا جیسا کہ کسی بھیک مانگنے والے کے ساتھ ہو، اور یہ بات انہیں اچھی نہیں لگی۔ اب یہ سب کچھ اب کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس لیے ہو رہا ہے کہ ٹرمپ نے جنوری میں حلف اٹھانے کے بعد سے اس ٹیرف کی بات کی، کہا کہ لوگوں نے ہمیں لوٹا ہے، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، امریکہ کے ساتھ لوگ امریکہ کو استعمال کرتے رہے ہیں، ہماری سادہ لوہی کا لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اور ان تمام باتوں کی وجہ سے اور اس کے بعد مسک کے جو اقدامات تھے جو ملک میں وہ کر رہے ہیں اپنے مختلف اداروں کے ساتھ، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو ان کی سیاسی چالیں ہیں انہوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ فروری میں کینیڈا سے سڑک کے ذریعے سفر کر کے جو لوگ جاتے ہیں امریکہ، وہ جو سیاحت کی غرض سے یا کسی بھی غرض سے، اس میں 23% کی کمی آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں بھی امریکہ کے خلاف ایک احتجاج بڑھ رہا ہے، ایک نفرت بڑھ رہی ہے، اور یہ بوائیکاٹ اب صرف ایک غصہ نہیں ہے، یہ ایک پیغام بن گیا ہے۔ اس تحریک کے کئی چہرے ہیں۔ کینیڈا میں مثلا میپل سکین نامی ایک ایپلیکیشن وہ متعارف کرائی گئی ہے۔ میپل سکین کیا کرتی ہے؟ میپل لیف جو ہے وہ کینیڈینز کا قومی نشان ہے، اور میپل سکین نامی ایک ایپلیکیشن کینیڈا میں اس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے، وہ متعارف کرائی گئی ہے، اور وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کون کون سا سامان امریکی ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا، وہاں شراب کی دکانوں میں بائی کینیڈین لکھا ہوا ہے، جہاں پہلے کبھی جیک ڈینیلز کے سائن لگے ہوتے تھے۔ ایک دوسرا سروے یہ کہتا ہے کہ 85% کینیڈینز امریکی سامان چھوڑ رہے ہیں۔ ڈنمارک میں سیلنگ گروپ نے یورپی سامان پر سیاہ ستارے لگانے شروع کر دیے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے چن سکیں کہ کون سا سامان یورپ میں مینوفیکچر ہوا ہے۔ جرمنی میں ٹیسلا کے شو رومز پر پتھر پھینکے گئے، وہاں پر لوگوں نے مختلف رنگ کر کے بلڈنگ کی شکل کے اوپر مختلف رنگ کر دیے، ایک اپنا احتجاج کرنے کا طریقہ تھا، اور اس کے شو روم جو تھے ٹیسلا کے، ان کے اوپر رنگ کیے گئے، پتھراؤ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شہر میں جہاں پر کہ ٹیسلا کے شو روم سے، وہاں پر 4 کھڑی گاڑیوں کو آگ بھی لگا دی گئی۔ وہیں فرانس میں بوائیکاٹ USA ایشوسیٹس فرانسیا ایٹ یورپین گروپ کے 21,000 اراکین ہیں جو کہ اپنی مقامی بنی ہوئی شراب کو وہ کہتے ہیں کہ ہم ترجیح دیں گے، امریکی بوربن جو ہے اس کو وہ اس کا بوائیکاٹ کر رہے ہیں، اس کو ترک کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں ٹامی رابنسن کی حمایت جو کہ مسک نے کی ہے، اس نے آگ لگا رکھی ہے، بلکہ آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا ہے۔ ناروے سے پرتگال تک یہ بوائیکاٹ اب ایک آواز بن گیا ہے، یہ ایک تحریک بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ پوری دنیا میں امریکہ سے لوگ خفا ہیں اور اپنی خفگی کا اظہار امریکی اشیاء، امریکی مصنوعات کا بوائیکاٹ کر کے دکھا رہے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو ٹیسلا ہے اس کی فروخت بھی یورپ میں 50% گر گئی ہے، کیونکہ یہ صرف جذبات نہیں ہے، یہ کاروبار بھی ہے۔ ٹیسلا یورپ میں 50% اس کی سیلز گر گئی، اس کا سٹاک $800 بلین نیچے آ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی شراب، گاڑیاں اور ٹیک کمپنیاں، ان کے آفیسز، ان کی دکانیں اب کہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھوت بنگلے ہیں، خالی دکانیں دکھائی دیتی ہیں۔ ٹیسلا کی 800 بلین کی قدر غائب ہوئی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ مسک کی دولت $130 بلین کم ہوئی۔ کینیڈا میں 349 بلین برآمدات خطرے میں ہیں، امریکی برآمدات۔ فوربس یہ کہتا ہے
کہ سفر کی کمی، یعنی کہ جو سیاحتی سفر ہوتا تھا اور باقی ہوتے تھے، جو سفر ہوتا تھا امریکہ کی جانب، اس میں کمی کی وجہ سے امریکہ کو $4 بلین کا نقصان ہوا ہے۔ لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ بڑی معیشتیں شاید بچ جائیں، لوگ امریکی سامان نہ لیں گے لیکن خریداری تو بند نہ کریں گے۔ امریکی برانڈز کو نقصان ضرور ہوا ہے، ان کی چمک ماند پڑ رہی ہے۔ ٹیرف اور جذبات امریکی سامان کو ناپسندیدہ بنا رہے ہیں۔ ٹیسلا جو کبھی جدت کی علامت تھی، اب سیاسی تنازع کا شکار بن گئی ہے۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں حالانکہ ٹیسلا کی نمائش بھی کی اور اس بائیکاٹ کو غیر قانونی بھی قرار دیا اور کہا کہ یہ بلا جواز بائیکاٹ ہے اور لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ناپسندی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ بلا ضرورت ہے۔ اور مسک نے ایکس پر لکھا کہ وہ لڑتے رہیں گے، لیکن دنیا سن نہیں رہی۔ اب کل ہی یہ خبر آئی ہے کہ ٹرمپ نے یہ اندیا دیا ہے اور ایلان مسک نے بھی یہ اندیا دیا ہے کہ شاید وہ بہت جلد حکومت سے علیحدہ ہو جائیں۔ ڈوج کے سربراہ کے عہدے پر جو فائز ہوئے ہیں وہ خود کو حکومت سے علیحدہ کر لیں۔ ٹرمپ نے بھی یہ اندیا دیا ہے کہ شاید مسک کے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے، وہ بہت عرصے تک ہمارا ساتھ نہ دے سکے، اس کی اپنی مصروفیات ہیں۔ اور ایلان مسک نے بھی کچھ دبے الفاظ میں یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ وہ شاید ڈوج سے اور حکومت سے علیحدہ ہو جائیں۔ اور حقیقت بات بھی یہ ہے کہ یہ جو بائیکاٹ کی گفتگو ہے، اس سے سمجھ میں یہی آتا ہے اہل عقل کے لیے، جس میں کہتے ہیں کہ نشانیاں ہیں، تو اس میں اگر عقل مند ہیں ایلان مسک تو وہ کوشش یہی کریں گے کہ وہ خود کو ڈوج سے علیحدہ کر لیں۔ اگر ایسا انہوں نے نہ کیا اور ان کا سیاسی کردار جاری رہا تو ٹیسلا کو نقصان مزید بڑھے گا۔ کینیڈا اور یورپ اپنے ٹیرف کی یہ جنگ ابھی ختم نہیں کریں گے، وہ اس کے لیے گیئر اپ ہو رہے ہیں، وہ تو ابھی اس کے لیے تیاری پکڑ رہے ہیں۔ they're just getting warmed up۔ اور دراصل یہ صرف سامان کی بات نہیں ہے، یہ اعتماد کی بات بھی ہے۔ امریکہ جو کبھی آزادی اور ترقی کا نشان تھا، آزادی رائے کی علامت تھا، جمہوریت کی اور ترقی کی علامت تھا، اب اور پوری دنیا اس کی طرف دیکھتی تھی، اس سے انسپریشن حاصل کرتی تھی، اس طرح کا بننا چاہتی تھی، لوگ وہاں جانا چاہتے تھے، وہاں سے کاروبار کرنا چاہتے تھے۔ یہ جو ایک امریکہ کی شبیہ تھی، یہ جو ایک امریکہ کا امیج تھا، میرا خیال ہے کہ اس کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، اور امریکہ اب بہت تیزی کے ساتھ تنہائی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ بائیکاٹ دنیا کو تبدیل کر رہا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ بائیکاٹ اس دنیا کو تبدیل کر دے گا تو شاید یہ بے جانا ہوگا۔ امریکی سامان کا جو بائیکاٹ ہے، ٹرمپ کی اس تقریب کے بعد، جبکہ انہوں نے یہ پوری دنیا کے اوپر ایک تجارتی جنگ مسلط کر دی، اس کے بعد سے امریکی سامان کا بائیکاٹ ایک لہر سے طوفان بن گیا ہے۔ ٹرمپ کے ٹیرف اور مسک کی سیاست نے دنیا کو ہلا دیا ہے، اور اس کا جواب دکانیں چھوڑنے سے لے کر سڑکوں تک دکھائی اور سنائی دے رہا ہے۔ اب سوال یہ سامنے آتا ہے کہ کیا یہ کوئی وقتی کہانی ہے؟ کیا یہ بدلاؤ وقتی ہے یا یہ کہانی جاری رہنے والی ہے؟ کیا یہ ایک عارضی شور ہے یا یہ ایک ایسی آواز ہے جو بہت دیر تک ان تجارتی ایوانوں میں گونجتی رہے گی؟ یہ ایک دیکھنے کی بات ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وقت بتائے گا کہ یہ کہانی آگے چلے گی یا نہیں چلے گی۔ اس میں ٹرمپ ایک بہت بڑے کردار ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، یہ بات دیکھنے کی ہے، کیونکہ ان کا کردار اس سب میں پیوٹل ہے۔ یہ ساری کہانی وہیں سے شروع ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کو ایک بڑی دلچسپ کہانی سنائی تھی کہ امریکانو کینیڈیانو بن گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پورا سوشل میڈیا کچھ ہیش ٹیگ سے بھرا ہوا ہے۔ بائیکاٹ یو ایس اے، بائیکاٹ امریکن گڈز، بائی بائی میڈ ان امریکہ، ٹیسلا، کوکا کولا، پرنگلز، میکڈونلڈز، حتیٰ کہ نیٹ فلکس تک کو
लोग नापसंदीदा करार दे रहे हैं। ये एक छोटी तहरीक नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया हैं, सर्विसेज हैं। अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो ऐन मुमकिन है कि बहुत से ममालिक अपनी छोटी छोटी सर्विसेज भी निकाल लें। यूरोप अपने लिए कोई ऐसी सर्विसेज निकाल लें जिससे कि अमेरिका की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत बड़े बड़े नुकसानात भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे ममालिक जो कि ब्रिक्स है और इसकी तरह के ममालिक हैं, वो जो एक कोशिश कर रहे थे कि डॉलर की जगह कोई एक और करेंसी आ जाए, वो भी बहुत मुमकिन है कि कहानी उस तरफ को भी जानी शुरू हो जाए। ये बॉयकॉट सिर्फ अशिया का, मसनूआत का बॉयकॉट नहीं है, मेरे ख्याल में ये अमेरिकन इमेज को भी एक धचका लग रहा है। लेकिन ट्रंप अपनी जगह पर कायम है। वो कहते हैं मैंने जो फैसला लिया है वो मैंने पूरी दुनिया के लिए नहीं लिया, मैंने अमेरिका के लिए लिया है, अमेरिकी अवाम के लिए लिया है। इस फैसले से अमेरिका की मईशत बेहतर होगी। दिखाई ये दे रहा है कि फिलहाल अमेरिकी मईशत को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे डॉलर की कदर हो, इन सब चीज़ों के ऊपर असर पड़ने वाला है। सोने की कीमत मैंने आपको कल बताया था कि ऊपर जाने वाली है, लेकिन क्या ये तासुर, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये कायम रहेगा कि ये बादल छट जाएंगे? ये एक वक्ती छोटी मोटी सी गुफ्तगू है जो कि हल हो जाएगी, ये सोचने की बात है। आपको जाते जाते बताता चलूं कि कनाडा अमेरिका को बिजली सप्लाई करता है। ओंटारियो से ये बिजली जाती है जो मिशिगन वगैरह इस तरह की जगहों पर जाया करती है। और कल कनाडा ने ये अनाउंस किया है कि वो उसके ऊपर 25% टैरिफाइड कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम इसको मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं और ये भी हो सकता है कि हम ये बंद कर दें। ये छोटे इक़दामात नहीं हैं। कैनेडियंस खुसूसी तौर पर उनमें बहुत गुस्सा है। इसी तरह डेनमार्क में बहुत गुस्सा है जब से अमेरिका ने ग्रीनलैंड को लेने की बात की है। तो सदर ट्रंप की जारहाना पॉलिसियाँ, उनके बयानात अपनी जगह पर, लेकिन जो एक इमेज अमेरिका का था कि आज़ादी पसंद करता है, जमहूरियत पसंद है, इंसाफ पसंद है, वहाँ पर तरक्की होती है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी है, ये एक इमेज जो है मेरा ख्याल है उसको नुकसान पहुँच रहा है, इस छवि को नुकसान पहुँच रहा है। ये इमेज, इसको ये टार्निश हुआ है। और क्या अमेरिका अपने इमेज का ख्याल करेगा या जो डोनाल्ड ट्रंप की एक सोच है उस पर वो कायम रहेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जैसे जैसे पेशरफ्त होगी आपको मज़ीद इसके ऊपर ख़बरें ला के बताते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल बॉयकॉट अमेरिका, बॉयकॉट यूएसए गुड्स, बाय बाय अमेरिका, बाय बाय यूएसए गुड्स, ये सारे के सारे हैशटैग्स चल रहे हैं। और अमेरिका को अब ये सोचना है कि वो कुछ लचक दिखाए या अपनी जगह पर खड़ा रहे और दुनिया के ताने और उनका गुस्सा सहता रहे। क्या होता है आगे चल के देखते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।